ناظرین، شام میں موجود الوی فرقہ کیا ہے؟ الویوں کے عقائد و نظریات کیا ہے؟ شیعوں اور الویوں میں کیا فرق ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو شام کے سابقہ حکمران خاندان الاسد خاندان کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، شام کے دارالحکومت دمشق پر باغی گروہ حیت تحریر الشام سمیت دیگر باغی گروہوں کے قبضے کے بعد جہاں بشار الاسد کے 24 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا، وہیں ملک میں مقیم الوی فرقے کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ بشار الاسد اور ان کے والد حافظ الاسد الوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں ایک سنی اکثریتی ملک پر ایک ایسے فرقے کے پیروکاروں کی لگ بھگ 50 برس تک حکمرانی رہی جن کے عقائد کے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں۔ ناظرین، بشار الاسد کی الوی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے باغیوں کی جانب سے حمص پر قبضے کے بعد بڑی تعداد میں شہر چھوڑنا شروع کر دی ہے۔ اندازوں کے مطابق شام میں الوی فرقے سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد 10 سے 13% کے درمیان ہے۔ تاہم اس کے باوجود گزشتہ 50 سالوں سے یہ ایک سنی اکثریتی ملک پر حکمرانی کر رہے تھے۔ سن 1970 کی فوجی بغاوت، جس کی سربراہی بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کر رہے تھے، کے نتیجے میں الویوں نے شام کے اہم اداروں اور سیکیورٹی کے محکموں میں اپنی اجارہ داری قائم کی۔ حافظ الاسد کی الوی فرقے سے نسبت کے باعث ان کے شام میں دیگر اقلیتی گروہوں کے ساتھ بہتر روابط قائم ہوئے، جن سے انہوں نے مساوی حقوق اور تحفظ کے وعدے کیے تھے۔ مشرق وسطیٰ میں الویوں کو دیگر مسلمانوں کی جانب سے بہت زیادہ لبرل یا سیکولر سمجھا جاتا ہے، اور اس فرقے کے عقائد پر دیگر فرقوں کی جانب سے شدید تنقید بھی کی جاتی ہے۔ ناظرین، الوی فرقے کو ابتدا میں فرقہ نصیریہ کہا جاتا تھا، اور اس کا آغاز شام میں 9ویں اور 10ویں صدی کے درمیان ہوا تھا۔ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو الوی فرقے نے شام میں کئی برسوں کے مظالم اور صلیبی جنگوں میں نقصان سہنے کے بعد شام کی اسٹیبلشمنٹ میں جگہ بنائی۔ ناظرین، الوی فرقے کے بارے میں بہت کم آگاہی پائی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فرقے میں کرسمس کا تہوار بھی منایا جاتا ہے، اور دین زرتشتی کا نیا سال بھی۔ فرانسیسی آبادکاروں کی جانب سے شامی الویوں کو ایک علیحدہ مذہب دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن الوی رہنماؤں کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی تھی۔ ناظرین، الوی کے معنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیروکار کے ہیں۔ شیعہ فرقے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعظیم کی جاتی ہے، اور الوی فرقے کی طرح یہ عقیدہ موجود ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہیں ہی پہلا امام ہونا چاہیے تھا۔ تاہم الوی فرقے کے حوالے سے یہ تاثر کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خدا کے بعد قابل تعظیم سمجھتے ہیں کہ باعث اکثر سنی مسلمان انہیں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاہم کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ الویوں کے عقائد کے حوالے سے اس نوعیت کے تاثرات بے بنیاد ہیں۔ ناظرین، صدر بشار الاسد کے الوی دھڑے کے رہنماؤں نے ایک انتہائی غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے حکومت سے دوری اختیار کرنے کا کہا تھا۔ الوی رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کا عقیدہ صرف خدا کی عبادت کرنے کے بارے میں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قرآن ہی ہماری واحد مقدس کتاب ہے، اور یہ ہمارے مسلمان ہونے کی واضح دلیل ہے۔ الوی رہنماؤں کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ ان کے عقائد شیعہ اسلام سے مختلف ہیں، اور وہ ماضی کے ایسے فتووں کو رد کرتے ہیں جن کے مطابق الوی فرقے کو شیعہ اسلام کی ایک شاخ کہا گیا تھا۔ انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ وہ برابری خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے سیکولرزم کو شام کا مستقبل کہا۔ ناظرین، الویوں کے زیادہ تر عقائد خفیہ طور پر سر انجام دیے جاتے ہیں، جو شیعہ فرقے میں تقیہ کے رواج کے مطابق ہے، جس کے تحت کسی بھی شخص کے لیے اپنے عقائد کو چھپایا جاتا ہے تاکہ مظالم سے بچا جا سکے۔ ناظرین، شام میں الوی برادری ملک کے بحیرہ روم کے ساتھ جڑی ساحلی پٹی کے ساتھ آباد ہیں۔ ان کی اکثریت ساحلی شہروں لازکیہ اور طرطوس میں رہتی ہے، اور یہ شمال میں ترک سرحد کی جانب پھیل جاتی ہے۔ ان کی کچھ تعداد ترکی کے صوبہ حتائی اور لبنان کے جنوب اور شمال میں بھی موجود ہے۔ سن 2011 میں جب مشرق وسطیٰ میں دیگر سربراہان کو برطرف کیا گیا تھا تو شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف بھی بغاوت ہوئی تھی،
تاہم یہ ناکام ثابت ہوئی تھی۔ اس بغاوت کو فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا تھا کیونکہ یہ معلوم ہوا کہ احتجاج کرنے والوں کی اکثریت سنی فرقے سے تھی۔ خیال رہے کہ صدر بشار الاسد کی جانب سے اہم سیاسی اور عسکری عہدوں پر علوی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہی تعینات کیے جاتے تھے۔ دمشق اور حلب میں سنی تاجروں کے ساتھ اتحاد کر کے علوی اشرافیہ نے اپنا اثر و رسوخ معیشت کے ساتھ سیکیورٹی محکموں اور فوج میں بھی بڑھایا۔ سختگیر اسد نواز شبیہ ملیشیا میں بڑی تعداد علوی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ ناظرین، علوی فرقے اور شیعہ فرقے میں بہت سا تضاد ہے، یعنی شیعہ مسلمان اپنے عقائد و نظریات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور ان کی تبلیغ کرتے ہیں، جبکہ علوی اپنے فرقے کے عقائد و نظریات کو خفیہ رکھتے ہیں اور کم تبلیغ کرتے ہیں۔ علوی برادری کے تمام افراد بشار الاسد کی حمایت نہیں کرتے تھے، ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جنہیں بشار الاسد کے دور اقتدار سے فائدہ ہوا ہے اور ان کی بڑی تعداد شام کی مرکزی پہاڑیوں میں رہ رہی ہے۔ اس وقت بھی شام میں علویوں کی بڑی تعداد موجود ہے، مگر اب چونکہ حیت تحریل الشام کا کنٹرول تقریباً پورے ملک شام پر ہو چکا ہے، اس لیے یہ خدشات سامنے آ رہے ہیں کہ علوی فرقے کی سیکیورٹی کے حوالے سے حیت تحریل الشام کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر اسی طرح ایک اور معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔